ازواج کی اس تعداد کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں 4 سے زیادہ شادیاں جائز نہیں ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کس طرح جمع ہو گئی؟ کیا ازواج امام حسن علیہ السلام اور ملک الموت میں کوئی خاص اختلاف تھا کہ جس دن امام حسن علیہ السلام عقد کریں دوسرے دن عورت کا انتقال ہو جائے؟ کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک جو روایات میں بیان ہوئی ہے 46 یا 47 برس ہے، اور بلوغت کے بعد سے آپ علیہ السلام کی کل زندگی 32 برس کے قریب بنتی ہے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حیات میں 25 سال کی خانہ نشینی کے دوران لوگ آل محمد علیہ السلام کی طرف رخ کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بیٹیاں دینا اور شادی کرنا تو بڑی بات ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دور حکومت 35 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت 50 ہجری میں ہو جاتی ہے۔ اس طرح کل زمانہ 15 سال کا ہوتا ہے، جس میں 70 کے اعتبار سے ہر سال 5 شادیاں اور 300 کے اعتبار سے ہر مہینے تقریباً 2 شادیاں ہوتی ہیں۔ بعض مورخین نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کثرت ازدواج کے مسئلے کو وفات کے بجائے طلاق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک جعلی روایت بھی تیار کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ حسن بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں، لہٰذا تم لوگ انہیں اپنی بیٹیاں مت دینا۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطاب کا جواب دیتے ہوئے قوم نے کہا کہ ہم ضرور اپنی بیٹیاں ان کے حوالے کریں گے، چاہے وہ جس قدر بھی طلاق دیتے رہیں۔ اس روایت کی مضمرات پر غور کیا جائے تو بنی امیہ کی خواہش کے عین برخلاف امام حسن علیہ السلام کے کردار کی بلندی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کے اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، امام حسن علیہ السلام کسی دولت مند اور صاحب ثروت انسان کا نام نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی اتنا عظیم سرمایہ نہیں ہے کہ اس قدر عورتوں کا مہر ادا کر سکیں اور سب کے نفقے کا انتظام کر سکیں۔ اس بنیاد پر تو خود عورتوں کی طرف سے بھی طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، نہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام طلاق دیں اور وہ شادی کرنے پر بضد رہیں۔ نمبر 2، کسی شخص کے بارے میں یہ بات مشہور بھی ہو جائے کہ اس نے 2-3 بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو کوئی شخص اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے کردار کا کمال ہے کہ اس قدر طلاقوں کے بعد بھی شادی کے امکانات باقی رہ گئے اور کوئی زحمت نہیں پیدا ہوئی۔ نمبر 3، امیر المومنین علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود لوگوں کا بیٹیاں دینا اس امر کی علامت ہے کہ لوگوں کو امام حسن علیہ السلام کے کردار پر مولا کائنات کے ارشاد گرامی سے بھی زیادہ اعتبار تھا، اور یہ بات خلاف واقعہ ہونے کے باوجود کردار امام حسن علیہ السلام کی ایک واضح دلیل ہے۔ نمبر 4، ان تمام باتوں کے بعد مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر اسلام جنسی زندگی کا مخالف تھا تو اسے اس طرح کی اجازت ہی نہیں دینا چاہیے تھی، اور روز اول ہی اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ 4 شادیوں کے بعد عقد کرنے کا حق نہیں ہے، زوجہ زندہ رہے یا مر جائے۔ لیکن اگر اسلام نے اجازت دے دی ہے تو اسلام کے جائز کو حرام بنانے کا کام بنی امیہ ہی انجام دے سکتے ہیں، کوئی شریف مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔